أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. ہمیشہ تجوید سے شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ریفریش کریں تجوید کی اہمیت کو. قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں دراصل کیا ہے؟ یہ علم الوحی ہے نا، اور اس کا سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے ڈائریکٹ، اور اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ قطعی اور یقینی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کامل علم بھی ہے. مانتے ہیں نا؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس طرح آپ نے پڑھا اسی طرح ایک چین کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، ان کے جو تبع تابعین ہیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور پھر ہم اس کو اسی طریقے پر پڑھیں. ہم حفص عاصم کے طریقے پر پڑھیں، طریقہ شاطبیہ. یہ جسٹ ریمائنڈر، کیونکہ ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ آج کل جو کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ سب کا کلاس میں لسننگ ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پچھلا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ لوگ بھول نہ جائیں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے نوٹس کو ضرور ریویو کیا کریں، کیونکہ جب ہم اپنا کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ کو یاد تو رہنی چاہیے نا، اور اس کا طریقہ کیا ہے بھول جائیں گے ہم سب اگر ہم آگے نہیں پڑھائیں گے. تو آپ ابھی سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک بچے کو پڑھا دیں، اپنے خاندان میں ہی کسی ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دیں. کر سکتے ہیں اس طرح، کیونکہ جب آپ پڑھانا شروع کریں گے نا، کیونکہ ماشاء اللہ آپ 10 پہ آ گئے اور آپ کر سکتے ہیں، تو جو آپ نے پڑھا ہے بس وہی پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ آپ کے لیے پکا ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں یہ جو یہ کام کر سکتے ہیں؟ 1 ٹائپ کریں کہ جب آپ پڑھائیں گے نا تو یہ علم آپ کے اندر پختہ ہو جائے گا. ادروائز آپ بار بار نوٹس میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے میں تو یہ بھی بھول گئی، میں وہ بھی بھول گئی. تو اس کا طریقہ، بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پڑھانا شروع کر دیں، اور چھوٹے چھوٹے رولز ان کو بتانا شروع کر دیں. الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اس کا مخرج کیا ہے، تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے یہ چیزیں پختہ ہوں گی. لیکن جو بھول گئے ہیں اس پہ گھبرانا نہیں ہے، اس کو پھر سے ریویو کر لیں گے ہم انشاءاللہ. اور کوئزز آپ کا سو فار ابھی آپ کے ایک کوئزز ہی آئے ہیں، آئی تھنک 2 آئے ہیں، تو ابھی آپ کے کوئزز نہیں آئے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈبل کلاسز ہیں، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے زیادہ کوئزز بھی آنے لگ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اپنے آج کے اس کو ریویو کرتے ہیں. ہم نے نون ساکنہ کے رول کر لیے تھے، اور ہم میم ساکنہ کے رول کا ہم نے آغاز بھی کر دیا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ پیچھے سے ریویو کریں. آج ہم نون ساکنہ کے رولز کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اپنے میم ساکنہ کے رول کو پڑھیں گے، اور پھر آگے بھی موو ہونا شروع کریں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا آگے بھی کرتے جائیں. لیکن لسننگ انشاءاللہ آج بھی کچھ لوگوں کی ہوگی. سب سے پہلے نون ساکنہ کے جو ہم نے رولز دیکھے تھے اس میں ہم نے کچھ باتیں اس میں نئی بھی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی نوٹ بک کو کھول لیں تو اچھا ہے، کچھ باتیں نئی بھی ہیں، وہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے گا. نون ساکنہ کے رولز جو ہیں وہ 4 تھے جو ہم نے پڑھے تھے، مجھے امید ہے آپ سب کو یاد ہوں گے. اظہار، ٹھیک ہے، اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیئرٹی. ادغام، انسرشن یا مرجنگ ہو جاتا ہے، انسرٹ کرنا کسی چیز کو کسی چیز میں. اور آپ سب کو وہ تلوار والی مثال یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے تلوار کو، میان کو جب تلوار میں ڈالا جاتا ہے وہ مرجنگ ہوتی ہے نا، تو وہ والا اگزامپل آپ یاد رکھا کریں جب ہم ادغام کرتے ہیں، تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گا. اقلاب کا مطلب ہے چینج کرنا، اخفا کا مطلب ہے کنسیلمنٹ یعنی چھپانا. اور لیٹرز کون کون سے ہیں؟ اظہار کے لیٹرز ہیں حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے. ادغام کے جو لیٹرز ہیں وہ 6 لیٹرز تھے، یرملون. اور اس میں جب یمنو، یا میم نون واو کا یہ جو ہم ایک چھوٹا سا ایبریویشن ہے یمنو، جب یہ نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگر لام اور را آ جائے تو پھر ہم ادغام کرتے ہیں ود آؤٹ غنہ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ادغام کامل کیا ہے اور ادغام ناقص کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے.
ادغام جو غنہ کے ساتھ ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے، قیلا من راق، یہاں پر سکتا ہے، یعنی ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، قیلا من راق، یہاں پر ہم مرجنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن ہے قرآن میں سورہ القیامہ میں آیا 28 میں، کہ یہاں پر نون ساکن کو را کے ساتھ مرج نہیں کیا جاتا جیسے ادغام میں ہوتا ہے. اسی طرح ادغام وداؤٹ غنہ میں کیا ہے کہ یوزلی جب لیٹر آ رہے ہیں جو وداؤٹ غنہ کے، اس کو ہم مرج کر رہے ہیں اگلے ورڈ میں جو لیٹر آ رہا ہے، جیسے تو سین میم، تو ہم اس کو مرج نہیں کریں گے. سین کے بعد نون ہے اور کے بعد میم ہے، میم کو آگے والے لیٹر کے ساتھ مرج نہیں کریں گے، یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میم کے رول میں آتا ہے، یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، تو اس کو آپ ابھی فی الحال رہنے دیجیے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس میں میم ساکن آ رہا ہے، تو اس کو ہم جو میم کے رولز ہیں اس میں جائے گا، یہ اس کو آپ رہنے دیجیے. اس کے بعد اقلاب جو ہے اس کے جو لیٹر ہے با ہے، ہم اس کو با کو میم سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح اخوا میں جو جتنے بھی یہ لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں، اظہار حلقی کے لیٹرز پڑھے ہیں، یرملون کے پڑھے ہیں، با کے پڑھے ہیں، ان کے علاوہ جو لیٹرز آئیں گے نون ساکن کے بعد، تو ہم اس میں کس طرح سے چھپائیں گے نون ساکن کی آواز کو، یعنی ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا، جس کو اخفا کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپلس بھی ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم ادغام کامل اور ادغام ناقص کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ریویو کے طور پر. اچھا یہ بتائیے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں فاسٹ جا رہی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سب کو یہ یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں تھوڑا سا بس ریویو کر رہی ہوں، گو تھرو کر رہی ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں کر لوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ون ٹائپ کریں کہ یہ سب چیزیں آپ کو یاد تھیں، یعنی ابھی ریویو ہوا تو یاد آ گئی. کتنے لوگوں کو 2 ٹائپ کریں جن کو ابھی بھی یاد نہیں آیا، کوئی رول ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا. ماشاءاللہ مجھے تو سارے 1 نظر آ رہے ہیں، سب کے ہیں نا. بنش طیب بھی ہیں الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کسی کو بھول گیا تو میں اس کو انشاءاللہ ریویو کر لیں گے ہم. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ادغام ناقص ہم نے دیکھا تھا، اس میں کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر نون میم واو اور یا آ جائیں تو اس صورت میں کیا ہوگا، مرجنگ جو ہوگی انکمپلیٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد نون اور میم آتا ہے تو وہ کمپلیٹ مرجنگ، وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ غنہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں غنہ ہے. جیسے میم، ٹھیک ہے، آپ کو غنہ کی آواز اب آ رہی ہے، نون اور میم میں خود کریکٹرسٹک ہے غنہ کی، تو وہ واضح ہو جاتا ہے، غنہ رہ جاتا ہے، تو یہ ادغام کمپلیٹلی نہیں ہوتا، غنہ چھپتا نہیں ہے. اسی طرح واو اور یا میں کیا ہے کہ واو اور یا میں غنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں لیٹرز میں غنہ نہیں ہے. اب جب ہم اس میں مرجنگ کرتے ہیں نون کی، میں یقول، تو پھر بھی غنہ رہ جاتا ہے. بس یہ 4 لیٹرز ہیں کہ ان میں جب ادغام ہوتا ہے، مرجنگ ہوتی ہے، وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہے. اور اس کے بعد ادغام کامل کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ لام اور را کمپلیٹلی نون کے اوپر اوور کم کر لیتے ہیں اور غنہ مکمل طور پہ غائب ہو جاتا ہے. جیسے میر ربک، میر ربک، ملدن، ہم من لدن نہیں کہہ رہے، یعنی اس میں کہیں سے بھی آپ کو غنہ نظر نہیں آ رہا. اٹ مینس کہ لام اور را جو ہے ڈومیننٹ ہے، انہوں نے اوور کم کر لیا ہے نون کے غنہ. ٹھیک ہے، جبکہ ادغام ناقص میں ایسا نہیں ہے، اس میں غنہ کی آواز پھر بھی رہ جاتی ہے. کچھ ایگزامپلس بھی ہوں گی، ان میں آپ دیکھیے گا، ڈھونڈیے گا، آپ بتائیے گا کہ کون سا جو ہے ادغام اس میں ہے. جواب نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں، اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بفور میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ کون سا رول آ رہا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ادغام ہوتا ہے یا اخفا ہوتا ہے، اس صورت میں جب آپ مدنی مصحف سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فتح تعین، کسرہ تعین اور دمہ تعین جو ہے ایک دوسرے کے بالکل الائن نہیں ہوں گے. دمہ تعین جو ہے وہ 2 دماز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو فتح اور کسرت تعین ہوں گے وہ دونوں الائن نہیں ہوں گے، تھوڑے سے آگے پیچھے ہٹے ہوئے ہوں گے. یہ یاد ہے یہ بات آپ سب کو؟ کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا نا، آپ نے روئی بن دیکھا، آپ نوٹس کے دونوں جو کسرت تعین ایکولی نہیں ہے، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادھر ادغام ہو رہا ہے یا پھر اخفا کی صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایک سائن ہے جلدی سے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. ادروائز آپ کو رول بھی معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رزق لکم، یہاں پہ بتائیے کیا ہو رہا ہے، کون سا ادغام ہو رہا ہے، اور
ادغام کی پہلے بتائیے کون سا ادغام ہو رہا ہے جلدی سے. کامل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یا بلا غنہ ہو رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. اور یہ کہ کامل ہے. جنہوں نے یہ دونوں جن کو جواب معلوم ہے یہ دونوں الحمدللہ بارک اللہ فیکم. بلا غنہ, ٹھیک ہے, ادغام بلا غنہ اور کامل. اور ریب مما, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ناقص ہے, ٹھیک ہے. اور غنہ ادغام کون سے ٹائپ کا ہو رہا ہے؟ بالغنہ ہو رہا ہے یا بلا غنہ ہو رہا ہے؟ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی ٹائپ ہے وہ ناقص ہے. سب کے لیے کلیئر ہے؟ دردانہ, سسٹر دردانہ, آپ کے لیے بھی کلیئر ہے یہاں تک سو فار؟ اچھا, آپ پوچھیے سسٹر دردانہ کیا بات کلیئر نہیں ہے اس میں؟ جیسے ریب مما, جو تنوین ہے نا اس کے اینڈ میں نون آتا ہے, نون ساکن آتا ہے. اب نون ساکن کے بعد جب میم آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. ہم نے پڑھا تھا نا نون ساکن کے بعد یمنو جب آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. اور کیونکہ اس میں غنہ کی آواز آتی ہے اس لیے یہ ناقص ہے, ٹھیک ہے. جبکہ ہم نے جب پہلا والا پڑھا تھا جو فرسٹ ایگزامپل ابھی ہم نے جو کی ہے رزق لکم, اس میں غنہ کی آواز نہیں آتی تو ادغام کامل ہے. اگر نہیں کلیئر تو آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ لیجیے گا. ظلمات ورعد, بتائیے گا یہ کون سا ادغام ہے؟ توبیہ نے لکھا ہے. میں سب کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ ادغام ناقص ہے, انکمپلیٹ ادغام ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ادغام بالغنہ ہے. بارک اللہ فیکم, الحمدللہ. کیونکہ نون ساکن کے بعد اب جب تنوین آ جاتی ہے نا تو اب یہ دیکھا کریں کہ ہم تن کہہ رہے ہیں, بین کہہ رہے ہیں, قن کہہ رہے ہیں, اینڈ میں نون ساکن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی آواز ہے. نون ساکن کے بعد اگلے کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے. کفوان احد, جلدی سے بتائیے, ہم نے ابھی کافی سارے کام کرنے ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ شور ہے, اظہار ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا, شیئن علیم, یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. سواء علیہم, یہاں بھی تنوین ہے اور اس کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی کا لیٹر ہے. تو سب کے جواب درست ہیں. یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اظہار کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فتح تعین اور کسرہ تعین بالکل ایکولی الائن ہے, جبکہ اخفا اور ادغام میں آپ کو یہ فتح تعین یہ دونوں الائن نظر نہیں آئیں گے. میں آپ کے مارک بھی کر دیتی ہوں. دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو دمہ تعین ہے اس میں کیا ہے کہ دمہ کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے, جبکہ ہم نے جو پہلے دیکھا تھا ادغام اور اخفا میں لائن کے بجائے ایک اور دمہ ہوگا, دو دمہ ہوں گے. چھوٹی چھوٹی سائنس ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو مدد دیں گے جب آپ اپنے رولز کو یاد رکھنے میں. اس کے بعد یہ جو ہوا ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب تھا. اب اس میں بتائیے گا احسب الناس ان یترکوا, پہلے تو بتائیے کون سا رول ہے, نون ساکنہ کا رول ہے یا میم ساکنہ کا؟ اب تھوڑا سا فاسٹ جائیں گے کوئکلی. نون ساکنہ کا رول ہے. کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ ادغام کی کون سی ٹائپ ہے؟ ناقص ہے. اور ادغام بالغنہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. چلیے آپ سب کے لیے کلیئر ہوگا, جواب بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ادغام بالغنہ. اس کے بعد یہاں پر بھی سیم ہی ہو رہا ہے, اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھتی. این یترکو اور این یقولو دونوں میں ادغام بالغنہ ہو رہا ہے.
اور ادغام ناقص ہے اور نون ساکنہ کا رول ہے. اچھا یہاں پہ بتائیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اخفا ہو رہا ہے. سب کے لیے کلیئر ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر ہیوی اخفا ہوگا یا لائٹ اخفا ہوگا؟ ایل لکھ دیجئے لائٹ کے لیے اور ایچ لکھ دیجئے ہیوی کے لیے. ہیوی ہوگا کیونکہ ہیوی لیٹر آ رہا ہے. قاف ہیوی لیٹرز میں سے ہے. ٹھیک ہے آپ کا جواب درست ہے، اللہ مبارک. اچھا اس میں بتائیے کیا ہو رہا ہے کوئکلی. وَمَن جَاهَدَ، اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے وَمَن جَاهَدَ، یہاں پہ اخفا کریں گے اور لائٹ کریں گے یا ہیوی کریں گے. اگر میں اس کو پڑھوں وَمَن جَاهَدَ تو رانگ ہو جائے گا نا. میں اس کا لائٹ اخفا ہے یہاں پر. جیم لائٹ لیٹرز میں سے ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے، اور آپ سب اتنے ماشاء اللہ اس کو آپ کو یاد ہے الحمدللہ. اچھا اس میں دیکھیے ان اللہ لغنی عن العالمین، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ صوبیہ نے لکھا ہے، باقی سب شیور ہے کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے؟ کچھ اور تو نہیں ہو رہا؟ سعدیہ آپ شیور ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تنوین کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے، تو آپ سب کا جواب درست ہے کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور یہ نون ساکنہ کے رول میں سے ہے. اور یہاں پر کوئکلی کر لیتے ہیں. یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے، یہاں پر ناقص ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اور یہ نون ساکنہ کے رول میں سے ہے. مِن رَبِّک، یہ کون سا ادغام ہے؟ یہ لاسٹ ہے. مِن رَبِّک یہ کامل ادغام ہے اور ادغام بلا غنہ. اب آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میم اور نون میں تو غنہ پایا جاتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم اور نون آتے ہیں تو غنہ کی آواز پھر بھی رہ جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ واو اور یا میں کسی قسم کا غنہ نہیں پایا جاتا، اس لیے جب وہ نون ساکن کے ساتھ آتے ہیں تو نون ساکن کی آواز ان کو اوور کم کر لیتی ہے، جبکہ لام اور را جب آتے ہیں تو وہ اوور کم کر لیتے ہیں نون ساکن کو. چھوٹی چھوٹی یہ جو ٹپس ہیں اس طرح سے یاد رکھیں. یہ چیز آپ کو بلا غنہ میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ جاتا ہے تو لام اور را جو ہے وہ نون ساکن کو اوور کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جس کی وجہ سے غنہ نہیں ہوتا. بلا غنہ کا مطلب ہے غنہ کے بغیر، تو اس میں کسی قسم کا اس میں غنہ نہیں رہتا، اس لیے وہ ادغام بلا غنہ اس کو کہا جاتا ہے. اور بالغنہ میں آپ کو غنہ کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے اس میں یا میم نون واو ہے، 4 لیٹرز ہیں. چلیے انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. میں تکبیرات پلے کرتی ہوں، اتنی دیر میں میں آج کی آیات کھول لوں گی تاکہ آپ سے لسننگ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.